بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کورس میں ہم لوگ آج جو بات سننے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی فریاد رس ہے۔ فریاد رس معنی کیا بولے تو ہماری جو بھی آواز جو درد سے بھری ہوتی ہے، اللہ کو ہم پکارتے ہیں جب کوئی مدد، کوئی سہارا نہ ہو، کوئی ہمیں بچانے والا نہ ہو، تو اس ٹائم پہ جو دل سے آہ نکلتی یا ہمارے اپنے زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں تو اسے فریاد بولتے ہیں۔ تو فریاد کو سننے والا، فریاد کا جواب دینے والا، یعنی حقیقی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں، سورہ نمل کی آیت اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا اس سے بہتر کوئی ہے کیا؟ جب آپ اس کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کا جواب دینے والا ہے، جب وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تمہارے جتنے بھی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اس کو ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اللہ نے زمین میں خلیفہ بنایا۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے، کوئی اور الہ معبود ہے تمہارا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں۔ آپ اس سورۃ النمل کے ان آیتوں میں آگے پیچھے اگر دیکھیں گے تو ایسی ہی باتیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، جیسے امن کا معنی کیا اس کے ساتھ کوئی اور ہے، اس سے بہتر کوئی اور ہے؟ ایسا اللہ 5-6 مرتبہ پوچھا ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی پوچھا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور مسند احمد کی حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب یہی باتیں بتاتے ہیں کہ میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ جب تم بھنور میں پھنس جاؤ تو بچانے والی ذات وہی اکیلی ہے، جب تم جنگل میں بھٹک جاؤ تو بچانے والی ذات، راہ دکھانے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے، جب تم قحط سالی میں مبتلا ہو، کہیں بارش نہ ہو، تو جب تم اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش برسانے والی ذات ہے، وہ اللہ کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر روز رات میں، آخری پہر میں آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں یہی بات، مَن يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبَ لَهُ، کون ہے جو مجھے مانگے میں اس کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرما کر یہ بات بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہوگی اگر ہم اس ٹائم پہ اٹھ کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں یہ بہت زمانے سے پہلے چلا آ رہا ہے کہ لوگ مردوں کو پکارتے ہیں، لوگ اولیاء اللہ کے نام پہ کسی کو چادریں چڑھانا، ان کو مانگنا، غوث اعظم بول کے پکارنا، یہ ساری باتیں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نمل کی آیت ہے، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وَإِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردے تمہاری باتوں کو سنتے نہیں، تمہاری آہ و بکا کو بھی سنتے نہیں، وہ تمہاری فریادوں کو بھی نہیں سنتے، وہ یعنی ساری باتیں۔ اب جو لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں، صلاح الدین یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت کے خلاف کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مگر یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ مردوں کو سنا رہے، تو گویا قرآنی آیتوں کے مخالف وہ عمل کر رہے ہیں، قرآنی آیتوں کے خلاف وہ چلن چل رہے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کی باتوں کے خلاف ہیں وہ، تو بہت بڑا گناہ ہوا، تو بہت بڑا گناہ، بلکہ شرک جیسے عظیم کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ بدر کے جو مقتولین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مقتولین سے خطاب کر کے کہا، جنگ بدر ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو، جو کافر تھے، شہید مر گئے تھے، ان سے بھی خطاب کیے، اور جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی دعائیں کیے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی بہت ساری باتیں یعنی بتائے۔ تو لوگ پوچھنے لگے، اللہ کے نبی کیا مردے سنتے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری بات تمہارے سے بھی زیادہ وہ اچھا سنتے ہیں۔ یہ کیوں؟
اس بات کی دلیل ہمارے کو سورۃ الفاطر کے اندر ملتی ہے، وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک احیاء مردے اور زندے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ احیاء مانا زندے، اموات بولے تو مردے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ڈائریکٹ بات کیے، کیا تم نے میرا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تم نے دیکھ لیا؟ کیا آپ جو وعدہ کرتے تھے وہ تمہارا سچ ہوا کیا، یا میں جو وعدہ کرتا تھا وہ سچ ہوا؟ بلکہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کافرین تھے مقتولین ان سے خطاب کر کے اللہ کے نبی کہا تھا۔ اسی طرح سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بڑا گئے گزرا آدمی کون ہو سکتا ہے، یعنی بدترین آدمی کو وہ ان سے بڑھ کر کون ہو سکتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، جو کہ قیامت تک جواب نہیں دیتے، قیامت آنے تک وہ جواب نہیں دیتے، بلکہ ان کے پکارنے سے تو وہ غافل ہیں، غفلت میں ہی وہ۔ اور اسی طرح کل قیامت کے دن جب حشر ہوگا، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو اس وقت تو ان کی عبادت کا، ان کے پکار کا تو انکار کر دیں گے، یعنی دشمن بن جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ غافل ہیں، دوسرے ان کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں۔ تو بہرحال ان تمام باتوں سے، تمام آیتوں سے جو بات ہمارے کو سمجھ میں آتی وہ یہ کہ تمام چیزوں کے تصرفات اکیلے اللہ کے ہاتھ میں، ہماری پکاروں کو سننے والا اللہ، اور ہمیں نوازنے والا اللہ، ہمیں دینے والا اللہ، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، فقیر کرتا ہے، اور بارشیں برساتا ہے، دھوپ لانے والا، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی چلانے والا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اسی اللہ کو ہم پکاریں، ہمیشہ غم میں ہو کہ خوشی میں ہو، ہمیشہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو سنی ہوئی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔